ہر جمعے کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی. یعنی یہ مستدرک الحاکم میں پورا باب کا عنوان ہی یہ ہے. تو اس کے اندر سند کے ساتھ آگے انہوں نے یہ لکھا، اور سند جو ہے سند سادات ہے. امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام محمد باقر سے، اور امام محمد باقر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تزور قبر امہا حمزہ کل جمعۃ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو تشریف لے جاتی تھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو آپ کے لحاظ سے بھی چچے کا ہی لفظ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے بھی اس کا ذکر یوں کیا گیا، کانت تزور قبر امہا حمزہ، اپنے چچا، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، تو اس بنیاد پر کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا، ضمیر مؤنث کی ہے، قبر امہا حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے جاتی تھیں. تو اس سے بھی یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جہاں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو تشریف لے جاتی تھی. اور پھر اس سے جو مسلکی طور پر آج لوگوں کے جھگڑے ہیں اس کے لحاظ سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ امام احمد رضا بریلوی نے کوئی گھڑ کے مسلک نہیں بنایا بلکہ پڑھ کے بتایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو طریقہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے اسے بدعت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، اسے شرک کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس واسطے میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسماں بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے جاتی تھیں، فتصلی، تو وہاں جا کے نفل ادا کرتی تھی. آج جو طبقہ وہاں پہ مسلط ہے ان کے نزدیک تو کسی قبر کے پاس جا کر نفل پڑھنے کی نیت سے گھر سے جانا اور وہاں اس نیت سے نفل پڑھنا کہ یہاں میں نفل پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والا ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے معاذ اللہ. تو دیکھو ادھر یعنی صحابہ کا عمل ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا عمل ہے، اور آج اس وقت بھی یعنی جو لوگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء احد کے لیے جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، تو وہ انہیں وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، کہتے فاتحہ ہناک، فاتحہ پڑھنی جا کے مسجد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھو، یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نفل وہاں جا کے ادا کرتی، اور اب جو وہاں نفل پڑھے وہاں جا کر اسے گرفتار کر لیتے ہیں. تو اس طرح بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. جو فلسطین کے اندر یہود کے شر ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس شر کو ایسے لوگوں نے کہ جنہوں نے خود سرزمین حجاز کے اندر پہلے اسلام کے ہیروز کے لحاظ سے عداوت اور بغض کا طریقہ اپنایا، تو اس کے اور پھر یہود سے دوستی کی، یہود کی حمایت کی، یہود کو اعزاز اکرام سے نوازا،
اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. انہوں نے ان کے لیے ریڈ کارپیٹ استقبال کیے، ان کے سامنے تلواریں لے کر ڈانس کرتے رہے، اور آج یعنی وہ صورتحال ہے کہ جس کا ہمیں سامنا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے بیٹوں پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑا سبب آل سعود کی ان حماقتوں کا ہے کہ جس کی وجہ سے یہود کو پروموٹ کیا گیا. کئی ایسے معاہدے پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین رکھے یہود ہمارا، اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو وہ چیزیں جو پہلے چھپی ہوئی تھی، ہم ڈھونڈتے تھے یہ فلاں حوالہ ہے، یہ فلاں حوالہ ہے، یہ فلاں حوالہ ہے، تو آج تو عملاً وہ سب کچھ. اور پھر نیوم سٹی کی شکل میں جو یہود کا ایک اڈا بنایا جا رہا ہے سعودی عرب میں، جہاں یعنی ان کی اپنی سیکورٹی بھی نہیں ہوگی، سارا نظام یہود نصارہ کا ہوگا. اب اس کے زیر اثر آج پاکستان کے اندر معاذ اللہ امریکہ کو اڈے دینے کی بات کی جا رہی ہے. اگرچہ وزیر خارجہ نے انکار کیا ہے، مگر یہ لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ کر کے سب کچھ پھر اوپر تھوڑا تھوڑا کر دیتے ہیں. پاکستان کے اگر فضائی یا زمینی راستے امریکہ کو دیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کو امریکہ کی معاذ اللہ کالونی بنا دیا گیا، اور امریکہ جو چاہے پاکستان میں کرے. پہلے بھی وہ احمد کانسی کو اٹھا کے لے جائیں ڈیرہ غازی خان سے، یا اپنا مجرم یہاں سے لاہور سے رہا کروا کے خود لے جائیں، وہ اپنے آرڈر چلواتے ہیں. لیکن یہ آگے مزید جو اس طرح کے خرافات ہیں وہ پاکستان کے استقلال کے منافی ہیں، پاکستان کے استحکام کو معاذ اللہ داؤ پہ لگانے والی باتیں ہیں. اس واسطے ہمارا حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گڑبڑ کی جا رہی ہے تو اس سے توبہ کی جائے، اور کسی صورت میں بھی امریکہ کو پاکستان کے اندر ہر وہ کام جو پاکستان کی حریت پہ، استقلال پہ جس کی وجہ سے آنچ آتی ہے، امریکہ کو اس سے دور رکھا جائے. بلکہ ہمارا تو یہ مسلسل شدت سے مطالبہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر مقاطعہ کیا جائے. ہمیں کسی لحاظ سے بھی امریکہ راس نہیں، اور کسی لحاظ سے بھی ہمارا اور اس کا سفر مشترکہ نہیں. اس کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے. اس نے اور طرف جانا ہے، ہم نے اور طرف جانا ہے. اور جتنے بھی دین کے اصول ہیں وہ نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں ہمارے دین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، حکم دے رہا ہے. دین کہتا ہے من بدل دینا فاقتلوہ، بخاری شریف میں ہے کہ جس نے دین بدلا اسے قتل کر دو. تو وہ کہتا ہے کہ ریلیجیس فریڈم ہے، مذہبی آزادی ہے، جو چاہے مسلمان رہے، معاذ اللہ چاہے کرسچن بنے، اس پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ اس کو وہ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. تو اس واسطے یعنی آگ اور پانی میں بھی اتنا فرق نہیں جتنا ہم اور امریکہ میں ہے. آج نہیں تو کل بالآخر مسلمانوں کو اپنی راہیں جدا کرنی پڑیں گی. یعنی آج جو مسلمانوں پہ مسلط امریکہ کے مہرے ہیں، بالآخر ان کے بس سے امت بغاوت کر کے نکل آئے گی، اور انہیں جا کر پھر وائٹ ہاؤس میں رہنا پڑے گا، اور امت مسلمہ اپنا مستقل بلاک انشاءاللہ بنائے گی. اور تبھی جا کر کعبے کی بھی حفاظت ہو سکے گی، اور مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت ہو سکے گی، 295 کا بھی تحفظ ہو سکے گا، عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے بھی حق جو ہے وہ پورا ہو سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.